اب یہ پی آئی اے تو خیر انشاءاللہ فوج کروا دے گی ان کو، لیکن باقی دیکھیں نا مفتاح صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں کہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہے یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، 1000 ارب، یہ پورا پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے وہ ایک طرف، اور یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا جو سفید ہاتھی بنے ہوئے ان کا نقصان ایک طرف ہو جاتا ہے۔ تو چاہے پی آئی اے ہو یا ریلوے ہو، آپ نے ہی غالباً اسٹیل مل کے حوالے سے بیان شاید آپ نے دیا تھا کہ بھائی یار 1 روپے میں بھی صحیح بکتی تھی تو بیچ نکالو اس کو یار۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے اور ریلوے اس کو اسی فارمولے کے تحت نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ مفت میں بھی بکتی ہے تو بھی 1000 روپے کی بچت ہے اسٹیٹ کی سال کی؟ دیکھیے مفت میں تو نہیں بک سکتی ہے۔ پی آئی اے کے اندر آپ نے حکومت نے یہ کیا کہ 800 ارب روپے کا پی آئی اے کا خسارہ جو تھا وہ پہلے حکومت نے اپنی سر لیا، اس کے بعد آپ جا کے بیچنے کی کوشش کری تو سب سے مہنگا جو بڈ آیا وہ 10 ارب روپے کا آیا، مطلب آپ نے 800 ارب روپے کا نقصان اپنے سر لیا، تو مفت میں نہیں، مائنس 800 بلین میں بک رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو سیریس بائرز تھے وہ چلے گئے، کیونکہ ابھی بھی 50 ارب روپے کا اس کے اندر خسارہ جو تھا وہ زیادہ تھا اور اثاثے کم تھے، تو لہٰذا اب وہ ٹھیک کیا، اور یہ حکومت لیکن مفت میں بکے تو ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ہوا، ابھی تو مائنس میں بک رہا تھا، لیکن یہ بہت بھائی آبویس بالکل مفت میں بکے۔ پاکستان ریلویز جو ہے وہ ایک سال کا 120 ارب روپیہ نقصان کرتی ہے، پی آئی اے جو ہے وہ 100 ارب روپیہ نقصان کرتی ہے، اسٹیل مل اربوں روپیہ نقصان کرتی ہے، آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں 700 ارب روپیہ نقصان کرتی ہیں۔ ان کو ہم لے کے کیا ہم کو فائدہ مل رہا ہے، کس چیز کا ثواب مل رہا ہے ہم لوگوں کو؟ اگر ہم یہ چیزیں پرائیویٹائز کر دیں تو ان کی سروسز اچھی ہو جائیں گی۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ آج پھر اس بجٹ میں لکھا بھی ہے ڈاکیومنٹ میں، اور وزیر خزانہ کہہ بھی رہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے پرائیویٹائز۔ کیوں نہیں ہو پا رہی تھی، کیوں نہیں ہو پاتا یہ؟ ہم ہر بجٹ میں سنتے ہیں، بلکہ اس بجٹ میں تو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کی مد میں بھی غالباً 87 ارب کچھ رکھ دیا ہے کچھ۔ پی آئی اے جو لاسٹ ایئر پرائیویٹائز نہیں ہوئی وہ صرف حکومت کا اپنا فیصلہ تھا، حکومت کو پرائیویٹ پارٹیوں نے آ کے بولا کہ دیکھو اس کے واجبات زیادہ ہیں، اس کے اثاثے کم ہیں، یہ ٹھیک کرو۔ حکومت کو، میرا نہیں خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو یا ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی نیت بھی تھی پرائیویٹائز کرنے کی۔ اچھا، اب جو ہے وہ پیچھے وہ کیوں نہیں چاہیں گے پرائیویٹائز کرنا مفتاح صاحب، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو؟ دیکھیے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ مسلم لیگ کے اندر مثال کے طور پہ میاں نواز شریف کی سوچ ہمیشہ نچکاری کی طرف تھی، لیکن ڈار صاحب کی سوچ نہیں ہوتی تھی نچکاری کی طرف، وہ چاہتے تھے کہ ریاست کا حجم بڑا ہو، جو بھی وجہ سے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ کوئی سوشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی لیفٹسٹ ہوتے ہیں، کوئی رائٹسٹ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ میاں صاحب خود کچھ نہیں کرتے تھے، سارا ڈار صاحب کو ڈیلیگیٹ کیا تھا، تو 2015-16 میں بھی انہوں نے کے الیکٹرک کو فیسکو کو اور آئی ایس کو نچکاری نہیں کی بقول زبیر صاحب کے۔ اس بار جب شہباز شریف صاحب کو ایک موقع تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ پی آئی اے تو خیر انشاءاللہ فوج کروا دے گی ان کو، لیکن باقی دیکھیں نا 1 سال ان کو ہو گیا، پہلے 2 سال شہباز شریف رہے ہیں حکومت میں، میاں تو صاحب باقی چیزیں بھی کروا دیں گے وہ انشاءاللہ بقول آپ کے، پھر خالی پی آئی اے کرا دیں گے تو پھر وہ مطلب وہی سب کروا رہے ہیں، تو پھر یہ تکلف شاید ختم نہ کر دیں یہ لوگ۔ جیسے آج ٹرانسمیشن جب ہو رہی تھی، نشریات ہو رہی دن میں، تب بھی اس مشہور زمانہ یہی بات آئی کہ جناب یہ وہ جو آپ کہتے بھی ہمیشہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار اتنا سارا تنخواہ دار طبقہ اتنا ٹیکس دیتا ہے، اتنا سا تنخواہ دار طبقہ اتنا ٹیکس دیتا ہے، لیکن اتنا سارا دکاندار اتنا سا ٹیکس دیتا ہے۔ تو پھر وہ مشہور زمانہ ٹویٹ کا بھی تذکرہ آیا، خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے ٹائم پہ کوشش کی، مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ مفتاح بھائی پلیز لک انٹو دس، اور وہ سارا۔ تو مجھے خالی بتا دیں ٹوورڈز دی اینڈ کہ یہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ سیاسی مصلحت یعنی کیا ہے؟ کوئی سیاسی مصلحت آڑے آ جاتی ہے اس لیے گورنمنٹ کام نہیں کر پاتی؟ یعنی ایک ایسی چیز جو کہ ہم اپنے بچپن سے جب بجٹ نشریات کر رہے ہیں تو سنتے آتے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں پاتا۔ وی آر ناٹ ایون میکنگ نیو مسٹیکس ان دس ریگارڈ۔ ایسا پرابلم کیا ہے اس میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو تقریباً ہو گیا تھا، وہ ہماری آپس کی سیاست تھی، پرائم منسٹر صاحب گھبرا گئے تھے، لیکن انشاءاللہ وہ ہو گیا تھا۔ لیکن ان کو کیا لگا؟ پولیٹیکل بیک لیش آئے گا، یہ لگا ان کو؟ اس کی مطلب وہ چچا بھتیجے میں بحث تھی، وہ اس سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا، خاندانی بھیٹ چڑھ گیا۔ لیکن اس کے بعد پچھلے سال جو انہوں نے کام کیا وہ ایک بہت زیادہ ایمبیشس کام کیا کہ یہ تاجر دوست میں کہ آپ 50,000 روپے دکان سے لیں گے، جیسے مثال کے طور پہ بندر روڈ، ایم اے جناح روڈ کراچی کی ہر دکان سے 50,000 روپے لیں گے۔ بھائی ہر دکان میں کوئی ایک بڑی گھڑی والا بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک فوٹو کاپی والا بھی ہوتا ہے، تو آپ مطلب تھوڑا سا مطلب گدھے گھوڑے کو ایک ساتھ تو نہیں ملا سکے۔ میری تو ان کو صلاح اس بار بھی تھی، پہلے بھی تھی، کہ جو میں نے کیا تھا وہ 3,000 روپے، اس کی جگہ آپ 4-5 ہزار روپے، مہنگائی بڑھ گئی تو 5,000 روپے فی دکان لے لو، اور پہلے تو ایک 5,000 روپے دکان لینے کے بعد آپ کا 50 ارب روپے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ سونار کو بلا کے الگ سے ان سے ڈیل کریں کہ یار سونے کی دکان میں ہم 30,000 روپے لیں گے،
ہم گاڑی کی ڈیلرشپ سے کچھ اور لیں گے, ہم جو ڈیزائنر کپڑے والوں سے کچھ اور لیں گے, ہم یہ پرفیوم جو بیچتے ہیں ہیمانی والے ان سے کچھ اور لیں گے, مطلب اس طرح پھر آپ کر کے الگ لے جائیں. میرا خیال اب میں اس سے آگے بات نہ کروں, میرا خیال. بہت بہت شکریہ اسماعیل صاحب وقت دینے کا, بہت بہت شکریہ.